السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کلاس 12 اردو بہار بورڈ 50 مارکس۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا گیس کوسچنز۔ یہ بہت اہم ہے 2020 کے امتحان کے لیے، آپ اسے یاد کر لیں۔ امید ہے اس میں آپ کے سبھی سوالات کور ہو جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میری خوشبو سے مہک جائے یہ دنیا مالک، مجھ کو وہ پھول بنا سارا چمن ناز کرے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کون کون سے سوالات آ سکتے ہیں۔ تو صرف سوال دیکھیں، جواب میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں۔ پہلا سوال ہے باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ دوسرا ہے آزاد وقت کہاں کا بادشاہ تھا؟ تیسرا سوال ہے نظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ چوتھا سوال ہے اردو میں سوانح نگاری کی بنیاد کس نے ڈالی؟ پانچواں سوال فورٹ ولیم کالج کہاں ہے؟ چھٹا سوال ہے نورانی چہرے والی یقین کی اکلوتی بیٹی کون ہے؟ ساتواں سوال شاد عظیم آبادی کس دبستان کے شاعر ہیں؟ آٹھواں ہے خواجہ حسن نظامی کہاں پیدا ہوئے؟ نواں سوال ہے وحید الدین سلیم نے کون سا پیغام دیا؟ اور 10واں سوال سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ 11واں سوال ہے وزیر کا نام کیا تھا؟ 12واں سوال ہے باغ و بہار کس زبان سے ترجمہ کی گئی ہے؟ 13واں سوال ہے نظم کلجگ کے شاعر کون ہیں؟ 14واں سوال ہے مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے؟ اور آخری سوال ہے رسالہ اردو معلیٰ کس نے نکالا؟ تو ہم اس کا جواب دیکھیں۔ پہلا سوال تھا باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے باغ و بہار قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ دوسرا سوال تھا آزاد وقت کہاں کا بادشاہ تھا؟ تو جواب ہے آزاد وقت ملک روم کا بادشاہ تھا۔ تیسرا سوال نظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو جواب ہے نظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسدس حالی سے ماخوذ ہے۔ اردو میں سوانح نگاری کی بنیاد کس؟ تو اس کا جواب ہے اردو میں سوانح نگاری کی بنیاد خواجہ الطاف حسین حالی نے ڈالی۔ فورٹ ولیم کالج کہاں ہے؟ تو فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں ہے۔ نورانی چہرے والی یقین کی بیٹی کون ہے؟ تو نورانی چہرے والی یقین کی بیٹی امید ہے۔ شاد عظیم آبادی کس دبستان کے شاعر ہیں؟ تو شاد عظیم آبادی دبستان عظیم آباد کے شاعر ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کہاں پیدا ہوئے؟ تو خواجہ حسن نظامی دہلی میں پیدا ہوئے۔ وحید الدین سلیم نے کون سا پیغام دیا؟ تو وحید الدین سلیم نے عمل کا پیغام دیا۔ سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ تو سید سلیمان ندوی شبلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ اس کے بعد ہے وزیر کا نام کیا تھا؟ تو وزیر کا نام خردمند تھا۔ باغ و بہار کس زبان سے ترجمہ کی گئی؟ تو باغ و بہار فارسی زبان سے ترجمہ کی گئی۔ نظم کلجگ کے شاعر کون ہیں؟ تو نظم کلجگ کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے؟ تو مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ رسالہ اردو معلیٰ کس نے نکالا؟ تو رسالہ اردو معلیٰ حسرت موہانی نے نکالا۔ تو یہ 15 سوالات تھے اور میں نے اس کو اس طرح جواب دیا تھا کہ آپ بھی جان جائیں۔ بہت آسان ہے، جیسے وزیر کا نام کیا تھا تو صرف کیا کو ہٹا دیں گے، وہاں پر نام لکھ دیں گے اور باقی جتنے الفاظ ہیں اسی طرح آپ رکھیں گے تو آپ کا جواب بھی ہو جائے گا اور آپ کو لکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ اس لیے میں نے جواب دیا تھا، سوال کے ساتھ جواب اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ لکھنے کا طریقہ بھی جان جائیں کہ کس طرح ہم لکھیں گے۔ اب دیکھیے غزل کی طرف چلتے ہیں۔ تو غزل میں نے 4 اشعار گیس کیے ہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ مرزا اسداللہ خان غالب کی غزل کا شعر ہے۔ اس میں مرزا اسداللہ خان غالب کہتے ہیں کہ میں نے جان دی، دنیا میں جو بھی لوگ آئے ہیں ان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ جان اللہ پاک کی امانت ہے اور جب اللہ کی امانت ہے تو اس کو ایک دن لوٹا دینا ہے۔ تو ہم کو اپنی جان لوٹا دینا ہے، ایک دن ہم اپنی جان لوٹا دیں گے۔ اس میں کسی طرح کے کوئی شک کی بات نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ پاک نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا تھا، ہم کو جان یعنی ہم کو زندگی اس لیے دی تھی کہ
کہ ہم دنیا میں آ کر کچھ اچھے کام کریں، لوگوں کی بھلائی کے کام کریں، لیکن ہم نے وہ کام ادا نہیں کیے، ہم نے اپنے فرائض کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کیے، تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ حق یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہم کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ صحیح بات یہی ہے کہ حق ادا نہیں ہو پایا۔ دوسرا شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہ میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ میر تقی میر کہتے ہیں، اپنے محبوب کے لب کی تعریف میں کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے لب کی جو خاصیت ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس کے لب گلاب کی کوئی پنکھڑی ہو، یعنی یہاں انہوں نے تشبیہ دی ہے اچھائی سے، اور کہا ہے لب کی تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بولنے کا انداز اتنا پیارا ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ بات سیدھے سیدھے دل میں اتر گئی ہو۔ تو یہاں دو معنی لیے گئے ہیں، آپ دونوں میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے جو میں نے تیسرے نمبر کا جو شعر ہے، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ یہ شاد عظیم آبادی کی غزل کا مطلع ہے۔ اس میں شاد عظیم آبادی کہتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا میں آئے تو ہمارے ساتھ تمنائیں بھی ہیں، خواہشیں بھی ہیں، اور انسان چاہے جو بھی کر لے اپنی ساری خواہشوں کو پوری نہیں کر سکتا۔ تو ہم خواہش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اگر ہم کو چاند کی خواہش ہوتی ہے تو ہم کو کوئی دیا دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے صبر کرو۔ تو ہم تمناؤں میں الجھائے گئے ہیں، بہت ساری تمنائیں ہیں، لیکن ہماری تمنائیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اس کے بدلے کوئی چھوٹی سی چیز ہم کو دے دی جاتی ہے تاکہ ہم اس میں الجھے رہیں۔ چوتھا شعر ہے، عشق سے تیرے بڑھے کیا کیا دلوں کے مرتبے، مہر ذروں کو کیا قطروں کو دریا کر دیا۔ یہ حضرت موہانی کی غزل کا شعر ہے۔ مولانا حضرت موہانی کو رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے۔ اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ عشق سے، یعنی اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں کہ تیرا عشق نصیب والوں کو ہی میسر ہے، کیونکہ یہ وہ عشق ہے جو ذروں کو چاند بنا دیا کرتا ہے اور قطروں کو دریا بنا دیا کرتا ہے۔ اس میں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر واقعی انسان کے اندر عشق کا جذبہ پیدا ہو جائے تو انسان کی شخصیت تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے، انسان اچھا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے، ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ یہ عشق مجازی بھی ہو سکتا ہے، عشق حقیقی بھی ہو سکتا ہے۔ عشق مجازی کہتے ہیں دنیا والوں سے عشق، اور عشق حقیقی کہتے ہیں اللہ پاک سے عشق۔ تو اگر ہم اللہ پاک سے محبت کریں گے تو ہماری حیثیت بڑھ جائے گی۔ ایک ولی اللہ ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کا مقام بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان بھی اللہ کے عشق میں گرفتار ہو جائے تو اس کا مقام بڑا ہو جائے گا۔ یہ رہی آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے ضرور بتائیں۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں بہت جلد آپ کے سامنے آؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔